بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات، منصوبہ بند پروپیگنڈے کا جواب منصوبہ بند طریقے سے دعوت دینے کا بہترین موقع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ جب انسان پر کوئی مصیبت اور آزمائش آئے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں قرآن مجید نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بری بات کے جواب میں بہتر طریقہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر اس جانب بھی متوجہ فرمایا کہ یہ بہتر طریقہ جواب دفاع بالاحسن دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ صبر آزما ہے لیکن کامیابی کی کلید ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا جَاءَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو۔ ممکن ہے کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان عداوت ہے وہی دلی دوست ہو جائے، اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو قوت برداشت رکھتے ہیں، اور یہ بات اسے حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ یہ بہتر بات ہے۔ قرآن ہی نے اس کو ان آیات سے پہلے آیت میں بیان فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور کہے میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یعنی بہتر بات سے دعوت اللہ مراد ہے۔ دعوت سے دشمن کو دوست بناتی ہے۔ دعوت حق کی علمبردار قوم کو نصیب ور بناتی ہے۔ البتہ اس کے لیے صبر، قوت برداشت اور حسن تدبیر کی ضرورت ہے۔ صبر کے معنی صرف چوٹ کھا کر خاموش رہنے کے نہیں، بلکہ صبر بڑے مقصد کے لیے مصیبتوں اور آزمائشوں کو سہنے اور حوصلہ شکن حالات میں بے برداشت ہونے کے بجائے حکمت و تدبیر سے کام لینے کے ہیں۔ اس وقت حالات مسلمانوں کے لیے بظاہر حوصلہ شکن ہیں، اچھی خبروں کے لیے کان ترستے ہیں، خوشکن نتائج کو دیکھنے کے لیے آنکھیں سراپا انتظار ہے، سکون و طمانینت دینے والی اطلاعات کے لیے قلوب بے چین ہے۔ بظاہر ہر طرف ظلمت کی گھٹائیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان اندھیروں میں بھی روشنی تلاش کرے، نا امیدیوں کی گھنگھور گھٹا میں بھی امید کی کرنیں اسے نظر آئیں اور وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ صحابہ کا یہی طریقہ تھا، وہ ناموافق حالات میں بھی ایسے پہلو تلاش کر لیتے تھے جس سے طمانینت ہو اور جس سے ان کا خدا راضی ہو جائے۔ لوگ انہیں خوف دلاتے پوری دنیا تمہارے مقابلے پر جمع ہو گئی ہے، اور وہ کہتے کہ ہمارے لیے خدا ہی کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ان کے ایمان میں ایسی وحشت انگیز خبروں سے اضافہ ہی ہوتا جاتا، لوگ انہیں ان کے رفقا کی شہادت کا تانا دیتے اور اسے اپنے بھائیوں کے لیے انعام تصور کرتے۔ اس وقت حالات وہ بہت برے ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو خیر کا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے اور اسلام کے بارے میں جاننے کا جو رجحان حالیہ زمانے میں پیدا ہوا، کم از کم پچھلے 70 سال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میڈیا کی زہر افشانی اور اس کے نتیجے میں اسلام کو جاننے کی خواہش کو دیکھتے ہوئے سیرت کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جب حج کا موسم آتا یا کوئی بڑا تجارتی میلہ لگتا تو آپ کی طرف سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اہل مکہ طرح طرح کی باتیں کرتے، اور زیادہ تر یہ کہا جاتا کہ آپ جادوگر یا مجنون ہیں، العیاذ باللہ، اور ایسا جادو جانتے ہیں جس کے ذریعے والدین اور اولاد، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ لیکن یہی پیغمبر آپ کے طرف لوگوں کو توجہ کا باعث بن جاتا، باہر سے آنے والے ایک کھوج پیدا ہوتی کہ آخر یہ کون شخص ہے جس کے مخالف اس شد و مد کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہی تجسس لوگوں کو بارگاہ نبوت تک لاتا
پھر آپ سے متاثر ہو کر وہ دامن دل کو ایمان سے بھر کر واپس ہوتے۔ یہ آپ کی دعوتی زندگی کا بڑا صبر آزما مرحلہ تھا۔ آپ ہر بری بات کا جواب بہتر کہ پھول برساتے اور کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، خدائے حقیقی سے اپنا رشتہ جوڑ لو تم کامیاب ہوگے۔ لوگ آپ کے خلاف زہر افشانی کرتے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے کبھی ان کی ذات کے لیے کوئی تلخ کلمہ نہیں نکلتا۔ لوگ آپ کی ذات کے خلاف پروپیگنڈا کرتے، آپ شب و روز خدا کی توحید اور اعلان فرماتے۔ لوگ نفرتوں کی آگ سلکاتے، آپ اس کی آنچ کو تیز کرنے کی کوشش کرتے اور محبت کی فوار سے اسے بجھانے کی راہ اختیار کرتے۔ یہی وہ طریقہ احسن ہے جس کی قرآن نے دعوت دی، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی توفیق ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا پیکر ہوں۔ موجودہ حالات میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نفرتوں کا جواب کلمہ محبت سے دیں، مشتعل کرنے والی باتوں کا جواب سنجیدہ پسندانہ اسلوب میں دیا کریں، اور اس طرح ہم اس شر کو اپنے لیے سرچشمہ خیر بنا سکتے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ منصوبہ بند پروپیگنڈے کا جواب منصوبہ بند دعوت سے دیا جائے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ہر علاقہ، ہر ملک میں اسلام کا تعارف پیش کریں۔ اسلام نے امن و آشتی، صلح و رواداری، محبت کا جو پیغام انسانیت کے لیے دیا ہے، اس پیغام کی خوشبو سے ہم پوری دنیا کی فضا کو عطربار بنا دیں اور لوگوں کو یہ سمجھنے کا موقع فراہم کریں کہ اسلام محبت اور انسانی اخوت کو جلا دینے والی باد سموم نہیں، بلکہ انسانیت کو اخوت و بھائی چارگی کی خنکی سے ہمکنار کرنے والا باد نسیم ہے۔ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریہ قریہ، شہر شہر، محلہ محلہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشترکہ اجتماعات رکھیں۔ قرآن صلح و امن کی تعلیم دیتا ہے، اس کو خوش اسلوبی سے پیش کریں۔ ان آیات کے ترجموں پر مشتمل ورقے طبع کرائیں اور اس پر برادران وطن تک پہنچائیں۔ مقامی زبان کے اخبارات تک اپنے مضامین پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہ اس سلسلے میں انگریزی اخبارات کا رویہ ایک حد تک غیر حقیقت پسندانہ ہے، اور یہ شکایت عام ہے کہ اسلام کے خلاف جو بے سروپا باتیں آتی ہیں انہیں یہ تو بڑے اہتمام سے شائع کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں کچھ لکھا جاتا ہے تو اسے بہت کم قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ لیکن اس میں ہماری ہی کوتاہی داخل ہے کہ ہم اس بات کی کوئی منظم کوشش نہیں کرتے۔ ایسے مضامین اور مراسلات کا سنجیدہ و غیر جذباتی اور مدلل جواب دیں۔ انگریزی اخبارات کے ذمہ داران تک پہنچ کر انہیں مسلمانوں کی شکایت کی طرف متوجہ کریں۔ ہم اشتعال و احتجاج کے بجائے انہیں قائل کریں کہ اس طرح کے ہم انگریزی اخبارات تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک ایسے ذریعہ ابلاغ تک ہمیں رسائی حاصل ہوتی ہے جس میں اپنی بات اپنی زبان اپنے قلم سے پہنچانے کا پورا موقع حاصل ہے، اور اس میں ہم نہ کسی سہارے کے محتاج ہیں اور نہ ہی کثیر وسائل کے۔ اس وقت یہ سمجھدار اور باشعور لوگوں تک رسائی کے لیے نہایت وسیع الاثر ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ذرائع ابلاغ بھی ہیں جس کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان وسائل و ذرائع سے استفادہ کریں اور جذبات کے بجائے حکمت و تدبیر و اشتعال کے بجائے صبر و استقامت کی راہ اختیار کریں۔ اس طرح ممکن ہے کہ طوفان امت مسلمہ کو نئے ساحل سے ہمکنار کرے۔ بقول شاعر اسلام علامہ اقبال، مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے، طلع تم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا ڈیسک، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔